اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اسلام کے دفاع اور ناموس رسالت کے قیام کے لیے غیرت اور جماعت کو ذرّی نصائح، قسط دوم، ذیشان محمود، سیرالیون۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 10 اکتوبر 2023۔ اس محسن انسانیت کے بارے میں ایسی اہانت سے بھری ہوئی فلم پر یقیناً ایک مسلمان کا دل خون ہونا چاہیے تھا، اور ہوا، اور سب سے بڑھ کر ایک احمدی مسلمان کو تکلیف پہنچی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت۔ مسلم امہ کے دنیاوی لیڈران غیرت کے جوش میں آ کر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، جبکہ ایک احمدی جو کسی بھی نبی کی توہین کا مرتکب نہیں ہو سکتا، کسی بھی غیر کی جانب سے توہین کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جیسا کہ زمانے کے امام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کے لیے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے سخت بے چینی کا باعث ہے کہ کسی بھی رسول کی، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی اہانت کی جائے اور اس کی ناموس پر کوئی حملہ کیا جائے۔ اور جب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سوال ہو، جنہیں خدا تعالیٰ نے افضل الرسل فرمایا ہے، تو ایک حقیقی مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، اپنے مال کو لوٹتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا کی توہین تو ایک طرف، کوئی ہلکا سا ایسا لفظ بھی نہیں سن سکتا جس میں سے کسی قسم کی بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہو۔ آج کل یہ مغربی یا ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک پریس میں مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک بھیانک، شدت پسند، عدم برداشت سے پر گروہ اور مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں پاکستان، افغانستان یا بعض اور مسلم ممالک کی مثالیں اس حوالے سے بہت زیادہ دی جانے لگی ہیں۔ بہرحال میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ناموس رسالت کے قانون کی مسلمانوں کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا قانونی شکل ہونی چاہیے، یا اس حوالے سے غیر مسلم دنیا کیا فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بعض حالات میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ میں تو آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہلکی سی بھی کوشش کرے گا تو وہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان کہ انا کفیناک المستہزئین، سورۃ الحجر آیت 96، یقیناً ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابل پر تجھے بہت کافی ہیں، کہ گرفت میں آ جائے گا اور دنیا و آخرت برباد کر لے گا۔ میرے آقا دو جہان کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و مرتبے کی ہر آن اس طرح حفاظت فرما رہا ہے کہ جس تک دنیا والوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عزت کو ہر لمحہ بلند تر کرتے چلے جانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے، فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، بس یہ ہے وہ مقام جو صرف اور صرف آپ کو ملا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں ہوئے۔ اپنے عمل سے دشمن کو مزید موقع نہ دیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ہے حضرت کی ناموس رسالت کہ غیر کا منہ بند کرنے کے لیے ہم اسوہ رسول پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑائیں اور غیر کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیں، اور صرف اپنے اوپر ہی نہیں
بلکہ اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے پیارے آقا سید المعصومین کے متعلق دشمن کو بیہودہ گوئی یا کسی بھی قسم کے ادب سے گرے ہوئے الفاظ کہنے کا موقع دیں۔ اگر مخالفین اسلام کو ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا موقع ملتا ہے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ ہماری بھی جواب طلبی ہوگی کہ تمہارے فلاں عمل نے دشمن کو یہ کہنے کی جرأت دی ہے، کیا تم نے یہی سمجھا تھا کہ صرف تمہارے کھوکھلے نعروں اور بے عملی کے نعروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار ہو جائے گا، یا تم پیار کا اظہار کرنے والے بن سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عمل چاہتا ہے۔ پس مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا خوف کا مقام ہے۔ باقی جہاں تک دشمن کے بغضوں، کینوں اور اس وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی قسم کی دریدہ دہنی کا تعلق ہے، استہزاء کا تعلق ہے، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں کافی ہوں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح موعود نے وہ روشنی دکھائی ہے کہ جس کے لیے ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکر گزار ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں صحیح راستہ نہ دکھاتے تو ہمارا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار صرف ظاہری قانونوں اور جلسے جلوسوں تک ہی ہوتا۔ اس درود میں جب ہم آل محمد کہتے ہیں تو حضرت کے پیارے مہدی کا تصور بھی ابھرنا چاہیے، جس نے اس زمانے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ خطبات کا سلسلہ۔ حضور انور نے اس سے قبل کے واقعات کے ذکر میں فرمایا، 2005 میں جب ڈنمارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہودہ تصاویر بنائی گئیں تو ڈنمارک مشن نے بھی اور میں نے بھی خطبات کے ذریعے اس کا جواب دیا، قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائیاں بھی کیں۔ ہالینڈ کے ممبر آف پارلیمنٹ کی طرف سے قرآن کریم پر حملہ ہوا، اسلام پر حملہ ہوا تو ان کے جوابات دیے گئے۔ تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے غیرت کا مظاہرہ ہے جو ایک حقیقی مسلمان کا سرمایہ ہے۔ قانون سے باہر نکل کر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و وفا کا تعلق نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے قانون کا اپنے مفاد میں استعمال بھی توہین ہے۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ناموس رسالت کے قوانین کے غلط استعمال کو بھی توہین رسالت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اصل چیز جو اس صدق و وفا کے تعلق کو جاری رکھنے والی ہے وہ آپ کا پیغام ہے۔ اگر مسلمان اس پیغام کی حقیقت کو سمجھتے ہوں، اس خوبصورت پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تو آج یہ حالات نہ ہوں۔ اگر وہ حقیقت میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر رہے ہوتے تو دشمن کا منہ خود بخود بند ہو جاتا، اور اگر مسلمانوں میں سے چند مفاد پرست قانون کی آڑ میں ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہوتے بھی یا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے تو قانون کو مجرم بنا کر اس مفاد پرستی کی جڑ اکھیڑ دیتا۔ لیکن یہ سب کام تقوی کے ہیں۔ پس مسلمان اگر ناموس رسالت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تقوی کو تلاش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک خطبہ میں تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چند خطبوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر قسم کے اعتراضوں اور استہزاء سے پاک کرنا ہے تو کسی قانون سے نہیں بلکہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کر کرنا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے فساد اس وقت ختم ہوں گے جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے اور دنیا کو حضرت کے جھنڈے تلے لائیں گے۔ لیکن اگر صرف قانون بنا کر پھر اس قانون سے اپنے مفاد حاصل کر رہے ہوں گے تو ہم بھی توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ کاش کہ آج بھی ہر مسلمان یہ بات سمجھ جائے
کہ اگر حقیقت میں کوئی فتنہ ہے تو قانون ظاہری فتنے کا علاج کرتا ہے، دل کا نہیں۔ اول تو یہی تحقیق نہیں ہوتی کہ فتنہ ہے بھی کہ نہیں۔ مسلمان کے لیے حقیقی خوشی اس وقت ہوگی اور ہونی چاہیے جب دنیا کے دلوں میں آن حضرت کی محبت قائم ہو جائے گی۔ آج احمدیوں کا تو یہ فرض ہے ہی، جس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے مسلمان بھی سختی کی بجائے عفو اور پیار کا مظاہرہ کریں اور وہ نمونہ دکھائیں جو آن حضرت نے دکھایا، تو پھر یہی اسلام کی خدمت ہوگی۔ خطبہ جمعہ 21 جنوری 2011، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 11 فروری 2011۔ معصوم احمدی بچہ بھی توہین کا سوچ نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے بغض اور از خود توہین کر کے دوسروں پر الزام لگانے کے فعل کی مذمت کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کے فساد کی حالت میں آنے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دنیا کی ہوا و ہوس زیادہ ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف کم ہو چکا ہے۔ اس کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے کہ یہ نام نہاد مولوی اور ان کے چیلے اپنی گراوٹوں کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں کہ احمدیوں پر ظلم ڈھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے رسول کی حد تک سے بھی باز نہیں آتے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو قادیانیوں نے کیا ہے۔ خود قرآن کریم کے پاکیزہ اور بابرکت اوراق کو، صفوں کو زمین پر یا نالی میں پھینک دیں گے، کوڑے کے تھیلوں میں ڈال دیں گے اور پھر کسی احمدی کا نام لگا دیں گے، اور احمدی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب پولیس اس کے گھر اس کو پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے یا اس کے خلاف ان گندہ دہنوں کے جلوس سڑکوں پر نکل رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کا یہ بھی طریق ہے کہ اسکولوں میں دیواروں پر غلط جگہ پر غلط طریقے سے ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عزت و ناموس پر ہر احمدی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آپ کا نام لکھ کر پھر اسکول کے احمدی بچوں کا نام لگا دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، بلکہ ان معصوم بچوں پر حتیٰ کہ رسول کے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے اور سزا بھی انتہا کی ہے۔ ایسی حرکت ہمارے احمدی معصوم بچوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس کے متعلق وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ پس جب اخلاقی گراوٹ اس حد تک چلی جائے، جب خدا تعالیٰ کا خوف دلوں سے بالکل ہی غائب ہو جائے، جب گھٹیا اور ذلیل حرکتوں کی انتہا ہونے لگی، تو پھر مظلوموں کی آہیں اور فریادیں اور پکاریں بھی اپنا کام دکھاتی ہیں۔ بس آج کل خاص طور پر پاکستان میں جو حالات ہیں جن سے احمدی وہاں گزر رہے ہیں، اس حالت میں جیسا کہ میں اکثر پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں، ہمیں اپنی دعاؤں کا محور صرف اور صرف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی کو بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جلد پکڑ کرے جو خدا اور اسلام کے نام پر ظلموں کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ خدا، اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان میں سے جو نیک فطرت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ زمانے کے امام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے والے بنے۔ خطبہ جمعہ 9 دسمبر 2011، الفضل انٹرنیشنل 30 دسمبر 2011۔ دل آزار امریکن فلم پر غیرت کا اظہار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امریکہ میں جو انتہائی دل آزار فلم بنائی گئی، تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر عشق رسول کے اظہار کا حقیقی طریقہ سکھانے کے لیے متعدد خطبات میں احمدیوں کی رہنمائی فرمائی۔ 2012 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس فلم کا چرچا تھا اور مسلم امہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ رہی تھی، متعصب علماء اور عوام کا نام کا ایک جاہلانہ رد عمل تو مغرب کے دعووں کا مصدق تھا، حضور انور نے
احمدیوں کی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرنا ہے اور اسلام کا حقیقی چہرہ مغرب کو دکھانا ہے۔ فرمایا کہ آج کل مسلم دنیا میں، اسلامی ممالک میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں بھی اسلام دشمن عناصر کے انتہائی گھٹیا، گھنونے اور ظالمانہ فعل پر شدید غم و غصہ کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اس غم و غصہ کے اظہار میں مسلمان یقیناً حق بجانب ہیں۔ مسلمان تو چاہے وہ اس بات کا صحیح ادراک رکھتا ہے یا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے مرنے کٹنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ دشمن اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیہودہ اور لغو فلم بنائی ہے اور جس ظالمانہ طور پر اس فلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہانت کا اظہار کیا گیا ہے، اس پر ہر مسلمان کا غم اور غصہ ایک قدرتی بات ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک احمدی مسلمان کو تکلیف پہنچی۔ اس محسن انسانیت کے بارے میں ایسی اہانت سے بھری ہوئی فلم پر یقیناً ایک مسلمان کا دل خون ہونا چاہیے تھا اور ہوا، اور سب سے بڑھ کر ایک احمدی مسلمان کو تکلیف پہنچی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں، جس نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کا ادراک عطا فرمایا۔ بس ہمارے دل اس فعل پر چھلنی ہیں، ہمارے جگر کٹ رہے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ ان ظالموں سے بدلہ لے، انہیں وہ عبرت کا نشان بنا جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ ہمیں تو زمانے کے امام نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ادراک عطا فرمایا ہے کہ جنگل کے سانپوں اور جانوروں سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء کی توہین کرنے والے اور اس پر ضد کرتے چلے جانے والے سے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ درود شریف سے اپنے ملکوں، اپنے علاقوں، اپنے ماحول کی فضاؤں کو بھر دیں۔ اس وقت تو آزادی اظہار کے نام پر سیاستدان بھی اور دوسرا طبقہ بھی بعض جگہ کھل کر اور اکثر دبے الفاظ میں ان کے حق میں بھی بول رہا ہے اور بعض دفعہ مسلمانوں کے حق میں بھی بول رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب دنیا ایک ایسا گلوبل ولیج بن چکی ہے کہ اگر کھل کر برائی کو برائی نہ کہا گیا تو یہ باتیں ان ملکوں کے امن و سکون کو بھی برباد کر دیں گی، اور خدا کی لاٹھی جو چلنی ہے وہ علیحدہ ہے۔ جو دوسرے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ رد عمل دکھانا چاہیے کہ درود شریف سے اپنے ملکوں، اپنے علاقوں، اپنے ماحول کی فضاؤں کو بھر دیں۔ یہ رد عمل ہے۔ پس دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور ارباب حکومت اور سیاستدان سوچیں کہ کیا ان چند بیہودہ لوگوں کو سختی سے نہ دبا کر آپ لوگ بھی اس مفسدہ کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ دنیا کے عوام الناس سوچیں کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیل کر اور دنیا کے ان چند کیڑوں اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر آپ بھی دنیا کے امن کی بربادی میں حصہ دار تو نہیں بن رہے۔ یہ لوگ جن کے دین کی آنکھ تو اندھی ہے، جن کو انبیاء کے مقام کا پتہ ہی نہیں، جو حضرت عیسیٰ کے مقام کو بھی گرا کر خاموش رہتے ہیں، ان کو تو مسلمانوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات کا اظہار بچوں کی طرح کا رد عمل نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ 2006 میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ اس طرف توجہ کریں اور ایک ایسا ٹھوس لائے عمل بنائیں کہ آئندہ ایسی بےہودی کی کسی کو جرت نہ ہو۔ کاش کہ مسلمان ملک یہ سن لیں، اور جو ان تک پہنچ سکتا ہے تو ہر احمدی کو پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 دن کا احتجاج کر کے بیٹھ جانے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی وکلاء کوئی اور راستہ نکالیں۔ پھر یہ تجویز بھی ایک جگہ سے آئی تھی، لوگ بھی مختلف تجویزیں دیتے رہتے ہیں
کہ دنیا بھر کے مسلمان وکلاء جو ہیں یہ اکٹھے ہو کر پٹیشن کریں۔ کاش کہ مسلمان وکلاء جو بین الاقوامی مقام رکھتے ہیں اس بارے میں سوچیں، اس کے امکانات پر یا ممکنات پر غور کریں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی اور راستہ نکالیں۔ کب تک ایسی بےہودگی کو ہوتا دیکھتے رہیں گے اور اپنے ملکوں میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اس کا اس مغربی دنیا پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یا ان بنانے والوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ان ملکوں میں معصوموں پر حملہ کریں گے یا تھریٹ دیں گے یا مارنے کی کوشش کریں گے یا ایمبیسیز پر حملہ کریں گے تو یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس صورت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خود اعتراض لگوانے کے مواقع پیدا کر دیں گے۔ خطبہ جمعہ 21 ستمبر 2012۔ جماعت احمدیہ نے ہی صحیح اسلامی رد عمل دکھایا۔ مذکورہ بالا خطبہ پر مغربی میڈیا نے جہاں حضور انور کے موقف کو سراہا، وہیں بعض نے اپنے تعصب و کینہ پروری کے سبب بے جا تنقید بھی کی، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اگلے ہی خطبہ جمعہ میں جہاں تحمل کا حسین مظاہرہ کرتے ہوئے مثبت رد عمل پر شکریہ ادا کیا، وہیں ان لوگوں پر ایک بار پھر حقیقت کو واضح کیا۔ فرمایا، انٹرنیٹ پر اور بعض اخباروں کی ویب سائٹ پر مختلف تبصرہ کرنے والوں نے اور ایک پاکستانی انگلش اخبار نے خطبہ کے حوالے سے، پریس میٹنگ کے حوالے سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے موقف کو دنیا پر خوب ظاہر کیا، کیونکہ اکثر نے اس بات پر بڑے تعریفی کلمات لکھے تھے، لیکن انٹرنیٹ پر بعض تبصرے ایسے بھی تھے کہ مرزا مسرور احمد نے کون سی ایسی خاص بات کر دی۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے ہر عقل مند انسان یہی بات کرتا ہے، لیکن ایک احمدی نے مجھے لکھا کہ میں نے سارے تبصرے سنے، ساری خبریں دیکھیں، علماء کے بھی اور ان کے لیڈروں کے بھی ساروں کے بیانات دیکھے، بہت باتیں کی ہیں، لیکن کسی نے یہ توجہ نہیں دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو یہ توجہ بھی صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے ہی دلائی گئی ہے کہ اس کا ایک رد عمل یہ بھی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ہی صحیح اسلامی رد عمل دکھایا ہے جن کو تم غیر مسلم کہتے ہو۔ بہرحال اس کی خوب تشہیر ہوئی ہے۔ اس طرح دنیا کے سامنے ایک حقیقی مسلمان کا حقیقی رد عمل بھی آ گیا۔ اسلام کی حقیقی تعلیم جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اس کا بھی دنیا کو پتہ چل گیا۔ دنیا کو اور عالم اسلام کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ ایک حقیقی مسلمان کا صحیح رد عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی تائید تھی کہ اس طرح کوریج ہوئی، ورنہ اگر ہم اپنی کوشش بھی کرتے تو صحیح اسلامی موقف جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے دنیا کو اس کا پتہ نہ چلتا، یا ہم وسیع طور پر دنیا تک نہ پہنچا سکتے۔ اب اس کو آگے بڑھانا، اس کوریج سے فائدہ اٹھانا ہر جگہ کی جماعت کا اور ہر احمدی کا کام ہے۔ درود شریف پڑھنے اور سیرت کا مطالعہ کرنے کی تلقین۔ اسی خطبہ میں ایک بار پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ اور اس پر عمل کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین اسلام کو یہ سب کچھ کرنے کی جرأت اس لیے ہے کہ مسلمان ایک ہو کر نہیں رہتے، لیکن ہم احمدی مسلمان جن کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ہاتھ پر جمع کر دیا ہے، ہمارا بہرحال کام ہے کہ دنیا کو ہدایت کے راستے دکھائیں، امن اور سلامتی کے طریق بتائیں۔ حضرت مسیح موعود کے اس پیغام کو جو میں نے پڑھا ہے اس کی خوب تشہیر کریں تاکہ دنیا کو حقیقی اسلامی تعلیم کا پتہ چل سکے۔ دنیا داروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے دل میں اور حقیقی مسلمان کے دل میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوہ حسنہ کس قدر خوبصورت ہے اور اس میں کیا حسن ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق اور محبت ہے، اس کا یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار آج سے 1400 سال پہلے صرف حسان بن ثابت نے ہی اپنے شعر میں نہیں کیا کہ کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاظر، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، آج تیرے مرنے سے میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے مرنے کے بعد کوئی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو تیری موت سے ہی ڈرتا تھا۔ بس ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے یہ سبق سکھائے گئے ہیں، اور یہ دنیا دار کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہلکا پھلکا مذاق ہے۔ جب اخلاق اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اخلاق کے معیار بجائے اونچے جانے کے پستیوں کو چھونے لگے تو تبھی دنیا کے امن بھی برباد ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہمارا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے مختصر اور بڑی جامع کتاب لائف آف محمد یا دیباچہ تفسیر القرآن کا سیرت والا حصہ ہے، اس کو ہر احمدی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سیرت کے قریباً تمام پہلو بیان ہو گئے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری پہلو بیان ہو گئے ہیں، اور پھر اپنے ذوق اور شوق اور علمی قابلیت کے لحاظ سے دوسری سیرت کی کتابیں بھی پڑھیں، اور دنیا کو مختلف طریقوں سے، رابطوں سے، مضامین سے، پیمفلٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اہم کام اور فریضے کو سر انجام دینے کی ہر احمدی کو توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو عقل عطا فرمائے کہ اس کا ایک عقل مند طبقہ خود اس قسم کے بیہودہ اور ظالمانہ مذاق کرنے والوں یا دشمنیوں کا اظہار کرنے والوں کا رد کرے، دنیا بد امنی سے بھی بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ خطبہ جمعہ 28 ستمبر 2012، مطبوع الفضل انٹرنیشنل 19 اکتوبر 2012۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کا وتیرہ۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے حضور انور نے خدشات ظاہر فرمائے اور مسلم امہ کے غلط طرز عمل کا ذکر فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا کہ اب آج یہ لوگ بڑے جلوس نکال رہے ہیں، میلاد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو حقیقی خوشی جشن منانے میں تو نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے میں، آپ کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ آج حضرت مسیح موعود کے علاوہ اور کوئی نہیں جو دکھا سکے، اور نہ کوئی ہے جو دکھا رہا ہے، اور یہی آپ کی جماعت کا کام ہے۔ بس اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بس ہمارا بھی کام ہے کہ آج اور ہمیشہ اپنی زبان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے تر رکھیں اور اس میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح آپ کے اسوہ پر عمل کرنے والے ہوں اور اس میں بھی ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج جلسے بھی بڑے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جا رہی ہے، لیکن وہاں آپ کی تعلیم کا اظہار نہیں ہو رہا۔ ربوہ میں تو شاید اس وقت جو جلوس نکل رہے ہوں ان میں سوائے حضرت مسیح موعود کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود کو گالیاں دی جا رہی ہوں گی، جماعت کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہوگی۔ بس ایک طرف تو یہ ان لوگوں کا سلوک ہے جو دنیا دار ہو چکے ہیں، مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام سے دور ہٹ چکے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا سلوک جو صحابہ کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسیح موعود کے وجود میں ظاہر کر رہا ہے، ان کو دکھا رہا ہے، ان کی تسلی کرا رہا ہے۔ وہ آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے نظارے اپنے نیک فطرت اور شہید لوگوں کو دکھا رہا ہے۔
اور اسی وجہ سے وہ جماعت میں آ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کی غلامی میں بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ جو مخالفین ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلیں اور بجائے یہ نام نہاد مسلمان کہلانے کے حقیقی مسلمان بننے والے ہوں، اور جو خدا تعالیٰ کی آواز ہے اس کو سننے والے ہوں۔ خطبہ جمعہ 25 جنوری 2013، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 15 فروری 2013۔ مسلم امہ کے لیے دعا کی تلقین۔ اگلے خطبہ میں ان خدشات کے پورے ہونے پر فرمایا کہ گزشتہ سے پچھلے جمعہ 12 ربیع الاول تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں میلاد النبی کے جلسے اور جلوس منعقد ہو رہے ہیں، جن میں خاص طور پر پاکستان میں سابقہ تجربہ کی بنا پر میں نے کہا تھا کہ یہ ایک قوی امکان ہے کہ سیرت اور عشق رسول کا کم ذکر ہو، اور خاص طور پر ربوہ میں حضرت مسیح موعود اور جماعت کے خلاف مغلظات اور دریدہ دہنی کا زیادہ اظہار ہوگا۔ چنانچہ جو رپورٹس آئیں وہی کچھ ہوا۔ جلسے کیے گئے، ربوہ کی گلیوں میں جلوس نکالے گئے اور مغلظات بکی گئیں۔ ان کو سب کچھ کہنے کی آزادی ہے، احمدیوں کو اللہ اور رسول کا نام لینے کی بھی آزادی نہیں۔ بہرحال یہ علماء سو کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم پر بھی رحم فرمائے کہ ان نام نہاد علماء کے چنگل سے آزاد ہوں۔ یہ گالیاں بکنا تو ان نام نہاد علماء کا کام ہے، یہ بکتے رہیں گے، اور یہ بات کہ یہ گالیاں بکیں یا روکیں ڈالیں، جماعت کی ترقی میں یہ روکیں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، بلکہ ہر مخالفت جماعت کی ترقی کے قدم پہلے سے آگے بڑھاتی ہے۔ ان مخالفین کے رویہ کے باوجود حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر میں پھر امت محمدیہ کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، سمجھتے رہیں، اکثریت ان میں سے لا علمی کی وجہ سے اور علماء کے خوف کی وجہ سے ہماری اس جماعت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ان کی حالت زار کے بارے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت سے نکالے۔ اکثر مسلمان ممالک جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں، اندرونی فسادوں اور جھگڑوں نے انہیں تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہ اس سے باہر آ جائیں۔ ان کے سیاستدانوں اور لیڈروں میں بھی خوف خدا اور انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں وہ پیدا کرے، اور ان کے عوام جو ہیں وہ بھی غلط لیڈروں کے پیچھے چل کر اپنے ملک سے محبت کا جو اظہار ہے اس کا غلط رنگ میں اظہار کر کے اس محبت کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انصاف سے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق دے، ورنہ بہت خوفناک حالات پیدا ہونے والے ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ جو تھوڑی بہت آزادی ان لوگوں کی ہے یہ کہیں مکمل طور پر بعض ملکوں میں محکومیت میں نہ بدل جائے۔ اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسلام کے نام پر جو غلط تنظیمیں قائم ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے والی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی جلد امت کو چھٹکارا دلوائے، دنیا کو چھٹکارا دلوائے۔ اب تو یہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری جماعت کی جو کوششیں ہیں وہ تو اس لیے ہیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ظاہر کی جائے۔ جب یہ کوششیں ہماری طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں تو سامنے ان کی مکروہ کوششیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جو پھر دوسرے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری جلد جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول میں بڑھائے اور اپنے فرائض اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خطبہ جمعہ 1 فروری 2013، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 22 فروری 2013۔ ہمیں دائرہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ حضور انور نے مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تعریف کے ہوتے ہوئے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ہمیں نہ تو ان دنیاوی حکومتوں سے کسی بھلائی کی امید ہے اور نہ رکھنی چاہیے، اور نہ ہمیں دائرہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے یا مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے جو اعلان کرے کہ میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی مانتا ہوں، خاتم الانبیاء یقین کرتا ہوں، اور اس تعریف کے مطابق احمدی مسلمان ہے، اور عملاً بھی اور اعتقاداً بھی دوسروں سے بڑھ کر مسلمان ہے۔ پس اس اعلان کے بعد ہمیں زبردستی غیر مسلم بنا کر کچھ بھی ظلم یہ آئینی مسلمان ہم پر کریں، یا وہ مسلمان جو آئین کی روح سے مسلمان ہیں ہم پر کریں، یا حکومتیں اور ان کے وزراء کی اشیرباد پر ان کے کارندے ہم پر کریں، یہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں گناہ گار بن رہے ہیں اور ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لا رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں یقیناً ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے والی ہونی چاہیے۔ ہر احمدی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قرب اور اس قرب میں مزید بڑھنا یہی الہی جماعتوں کا شیوا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں ابھی میں نے آئینی مسلمان کہا، تو جن کو اس بات کا پوری طرح پتہ نہیں ان کے علم کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ احمدی آئینی اور قانونی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے، بلکہ مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک جمہوری سیاسی اسمبلی اور جمہوری سیاسی اسمبلی کا دعویٰ کرنے والی اسمبلی اور حکومت مذہب کے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے۔ خطبہ جمعہ 14 جون 2013، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 5 جولائی 2013۔ باقی آئندہ۔